کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جن کا حق ہے، جن کا مقام و مرتبہ ہے، وہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ، سرور کائنات، امام الانبیاء، محبوب سبحانی، سید الکونین، سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جہاں پر اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، وہاں پر ہمارے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر رب العالمین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ گویا یوں کہوں کہ جہاں جہاں رب العزت کی ربوبیت ہے، اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں آپ کی رحمت ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ جہاں اللہ کی تعریف اور تحمید ہے، اور جہاں اللہ کی تعریف اور تحمید بیان کی جائے گی، وہاں وہاں میرے نبی کی مدح سرائی کی جائے گی، جن کی بدولت ہمیں ایمان کی دولت ملی، یقین کی لذت ملی، جن کا نام نامی محمد ہے، احمد ہے، محمود ہے۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں پر کوثر لٹایا گیا، جنہیں قرآن کریم نے بیشتر مقامات پر نام کے بجائے القاب سے پکارا گیا، کہیں طٰہٰ کہیں یاسین سے مخاطب کیا گیا۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ قرآن میں جس کی اداؤں کی منظر کشی کی گئی، اس کے مطابق جو وابستہ ہو جائے وہ معزز اور مکرم بن جائے، وہ مکہ میں جلوہ فگن ہو تو مکہ مکرمہ بن جائے، وہ مدینہ میں وارد ہوں تو مدینہ منورہ بن جائیں، وہ جہاں قدم رکھیں اس مقام کو شہرت حاصل ہو جائے، غار حرا زبانوں کا ترانہ بن جائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے حسن و جمال کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا۔ لالا و گل، سنبل و نرگس، آفتاب و مہتاب انسانی حسن و جمال بیان کرنے کے لیے استعارے ہیں، مگر جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تفسیر کی جائے یہ سب استعارے ناقص اور ادھورے رہ جاتے ہیں۔ جہاں پر ان ادبی شعری استعارات کی حد ہوتی ہے وہاں سے حسن جمال محمدی کا آغاز ہوتا ہے۔ پر نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے، الفاظ نہیں ملتے، سرکار کو کیا کہیے۔ جی ہاں، وہ مخلوقات میں سب سے بزرگ و برتر، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم، حسینوں میں احسن اور جمیلوں میں اجمل، جس کی ذات عالی گلدستہ جمال و کمال ہے، جس کی سیاہ دار زلفوں کے شامیانے تلے رات مسکراتی ہے، جس کی پیشانی کے نور کے سامنے چاند کاسائے گدائی لیے نظر آتا ہے، واہ تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے۔ لہٰذا میں خیر الکلام کے بعد خیر الانام کی مدح سرائی کے لیے ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم موصوف محمد انس ابن عبد الرحیم صاحب گبور کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ خاتم الانبیاء تم ہو۔
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ نعت رسول گنگنانے کے لیے محمد انس سلمہ کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں ہے سب سے اعلیٰ، سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں ہے سب سے اعلیٰ، حسن دہن میں ادب لقب میں دھرم بھرم میں ہے سب سے اعلیٰ، سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں ہے سب سے اعلیٰ، وہی پیمبر بڑے منور جو ہے مطہر سبھی سے برتر، لبوں کا زیور حیا کی چادر وفا کے پیکر وہ مشک و عنبر سے بھی معطر، خدائے اکبر سے تو ہے اصغر، ہر ایک پیمبر سے ہے بلندر، عمل کے مصدر حسن میں انور، صفت میں اظہر سبھی کے سرور، سبھی کے دلبر وہ شاہ ابرار، اعلی کردار عالم یار کا یہ شاہکار، سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں ہے سب سے اعلیٰ، سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں ہے سب سے اعلیٰ، میں ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان کی افکار، ان کے اقرار، ان کے اطوار، ان کے اظہار، ان کے اسرار، ان کے رخسار، ان کے انوار، ان کی دیوار، ان کے بازار، ان کے گلزار، ان کے ہریار، ان کی تلوار، ان کے دیدار کا ہوں بیمار، ہوں میں نادار کتنا بیکار، ان کا ہی پیار مجھ کو درکار، حسین رنگت جمیل فطرت عظیم نسبت قرین قدرت علو رفعت کمال عظمت نسیم صحبت محب ملت بدیع سنت شفیع امت جلیس برکت خلیق زینت نعیم ثروت فہیم الفت عطائے قدرت ندائے امت وفائے خلوت وفائے جلوت سخائے قربت سخائے بعدت انہی کی محنت کی ہی بدولت ملی ہے نسبت ملی ہے عظمت ہر ایک آیت کی ہے روایت ہر ایک خفت کی ہے درایت رفیق جنت لبوں کی زینت تمہاری مدحت ہے شیر شربت تیری فقاہت تیری سماعت تیری قیادت کی کیا عظیمت تیری حقیقت تیری عقیدت تیری فضیلت کی ہے ضرورت تیری نفاست تیری وجاہت تیری قرابت کی ہو زیارت تیری شفاعت تیری اطاعت تیری شفاعت کی ہو بشارت
ملے سخاوت تیری امامت تیری ریاضت تیری بصارت چھٹے مسافت ملے قرابت تیری اطاعت صدا عنایت جسد سند میں زمان مقام میں قدم قدم میں ہے سب سے اعلیٰ بلد خرد میں زمان گما میں جنم میں ہے سب سے اعلیٰ سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں ہے سب سے اعلیٰ سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں ہے سب سے اعلیٰ وہی ہے قرآن وہی ہے ایمان میرا دل جاؤں جاؤں قربا ہر ایک انسان پہ ان کا احساس سبھی کا ارمان انہی کا داماں وہ پاس با ہے وہ حکمراں ہے یہاں وہاں ہے کہاں کہاں ہے وہ صاحبہ ہے وہ داستہ ہے امازہ ہے عیا ہے وہ زندگی ہے وہ تشنگی ہے وہ روشنی ہے وہ چاشنی ہے وہ دل لگی ہے وہ تازگی ہے وہ سرمدی ہے وہ آخری ہے سبھی سے اعلیٰ بلند و بالا تیرا حوالہ بڑا نرالا تیرا تو شالا جنان والا تیرا اجالا خدا کا آلہ لقب ہے عاقب کتاب کاتب تیرے مناقب میرے مطالب تیری جوانب کے سب کا واقب تمام صاحب کے کیا مراتب طبیب امت حبیب امت ادیب امت خطیب امت قریب امت رقیب امت نصیب امت حسیب امت حیات اعلیٰ ممات اعلیٰ جہاد اعلیٰ صفات اعلیٰ صلاۃ اعلیٰ زکوٰۃ اعلیٰ لکات اعلیٰ نجات اعلیٰ کریم و اکرم علیم و عالم فہیم و افہم عظیم و اعظم غنیم و ابنم رحیم و ارحم نعیم و انعم شمیم و اشمم شہر دہر میں چمک دھمک میں علم فہم میں ہے سب سے اعلیٰ نظر قدر میں پلک جھلک میں وہ ہم میں تم میں ہے سب سے اعلیٰ سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں ہے سب سے اعلیٰ سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نعم میں ہے سب سے اعلیٰ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے عادت جو بنا لے قرآن کے تلاوت کی عادت جو بنا لے قرآن کے تلاوت کی اللہ کے نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تقریر کا عنوان ہے اسلامی تبلیغ ہمارا مشن سبحان اللہ عدد خلقی ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ الصلاة والسلام علی رسول النبی اما بعد اعوذ باللہ
الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق اور مغرب میں تیرا یہ آغاز ہے محترم اساتذہ اکرام اور بزرگوں ساتھیوں تخلیق کائنات کے بعد ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی انسان کو مسلم قوم نبی اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دے اور خدا کے احکام سے آگاہ کرے اور تمام انسانوں کو منشا الہی سے ناآشنا کرے اپنی امت اور قوم کو برائی سے روکے نیکی کا حکم دے شراب و نوشی سے روکے شراب طہورا کی دعوت دے حرام روزی سے روکے رزق حلال کی دعوت دے شر و فساد سے روکے عدل انصاف کا ماحول قائم کرے غیر اللہ کی پرستی سے روکے اے خدا کی ماننے کی دعوت دے ضلالت و گمراہی کو ختم کرے نور ہدایت سے پورے عالم کو روشن کرے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر شروع ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا لیکن برائیاں تو قیامت تک پائی جاتی رہے گی شر و فساد کا وجود قیامت تک باقی رہے گا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی تبلیغ کون کرے گا ہدایت کی دعوت کون دے گا صداقت امانت عدل انصاف کی تعلیم کون دے گا خدا سے کون ڈرائے گا جنت اور جہنم کے راستے کون دکھائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا اور فرمایا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تم لوگوں میں سے بہترین امت ہو خیر کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو سامعین اکرام نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا لیکن نبوت والا کام کل قیامت تک چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ نے دعوت تبلیغ امر بالمعروف کی ذمہ داری اسی امت کے کندھے پر ڈال دی ہے اسی وجہ سے خیر امت کے لقب دیا گیا ہے سامعین اکرام غور سے سماعت فرمائیے امر بالمعروف عن المنکر کی ذمہ داری کس کس پر تھی کسی مولوی پر نہیں صرف کسی مفتی پر نہیں صرف کسی عالم پر نہیں صرف کسی محدث پر نہیں صرف کسی امام پر نہیں صرف اس مسجد مدرسے میں رہنے والوں کی نہیں صرف کسی تبلیغ جماعت والوں کی نہیں بلکہ پوری امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ کوئی برا کرے تو اسے روکے کوئی نماز نہ پڑھے اسے نماز کی دعوت دے کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اسے اللہ کا خوف دلائے باپ بیٹے کو سمجھائے ماں بیٹی کو سمجھائے بیٹی ماں کو سمجھائے بھائی بھائی کو سمجھائے ایک دوست دوسرے دوست کو سمجھائے غرض جس کے سامنے بھی غلط کام کر رہا ہو تو اسے روکے ٹوکے اور اچھے کام کی ترغیب دے یہ پورے امت کے ہر شخص کا فریضہ ہے سامعین اکرام ذرا سوچو تو صحیح ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں میں ہمارے خود گھر میں کتنی برائی اور اللہ کے کتنے احکام ٹوٹے جا رہے ہیں اعلان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہے کیا ان کو دیکھ کر ہمارے پیشانی پر سکند آئی روکنا ٹوکنا تو دور کی بات آپ سے تعلقات میں کوئی فرق آیا آپ کے لڑکے بے نمازی آپ کی بیوی بے نمازی آپ کی بہن بے نمازی آپ کے گھر والے بے نمازی بتاؤ کیا آپ نے نماز چھوڑنے پر کوئی ایکشن لیا ہے نہیں ہرگز نہیں چاہے خدا کا حکم ٹوٹ جائے بیٹے سے محبت برقرار رہے چاہے خدا کا حکم ٹوٹ جائے بیوی سے محبت برقرار رہے چاہے قرآن کا قانون ٹوٹ جائے دوستی سے دوستی برقرار رہے کتنے دکھ تو کتنے افسوس کی بات کہ ہمارے سامنے کوئی برائی ہو اور ہمارے زبان میں جنبش تک نہ آئے اور ہمارے سامنے رسول کی نافرمانی کرے اور ہمارے بدن میں کپ کپاہٹ طاری ہو اور ہمارے سامنے رسول کی بد زبانی کرے اور ہمارے خون میں جوش پیدا ہو اور وہ بھی
اکرام، آج کتنے مسلمان کفر و شرک کی زندگی گزار کر رخصت ہو رہے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بغیر کلمہ نماز روزے سے دنیا سے جا رہے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، کلمے کا صحیح سے مفہوم نہیں آتا، حضور نماز غسل کا طریقہ صحیح سے معلوم نہیں. کیا ان حالات میں ہماری ذمہ داری نہیں کہ لوگوں کو دین کی دعوت دے، کلمہ نماز سکھائے؟ ہمارا فرضیہ نہیں گھر گھر قرآن کی تعلیم کو عام کرے، اسلام کے احکامات سے آشنا کرے، سنت نبوی کو خود زندہ کرے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دے. سامعین اکرام، امر بالمعروف پورے امت کے ایک ایک فرد پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے. جیسے صحابہ اکرام نے شہید ہو کر اس دین کی خاطر موت کو زندگی پر ترجیح دی، ایسے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر شان صحابہ پیدا کرے، خالد بن ولید پیدا کرے اور ابو عبیدہ جیسا جگر پیدا کرے. اس لیے آئیے ہم سچا وعدہ کرے، عہد کرے، ہر حال میں دین کی دعوت دیں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو مسجد میں بلائیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے. جتنی بھی حالتیں آئیں اور جتنی بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا سب کچھ برداشت کریں گے، مگر دین کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑیں گے. ہر حال میں دین کی تبلیغ کرنا ہمارا مشن ہوگا. خلق پر تحف رہے سینے میں جلاد رہے، خلق پر تحف رہے سینے میں جلاد رہے، لب پر تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور جو عنوان بھی ہے بڑا عجیب و غریب عنوان ہے، بالکل حالات حاضرہ کے مقتضی حال کے مطابق ہے. موبائل کے عنوان پر میں مدرسہ جامعہ عائشہ للبنات کی طالبہ سمیہ بنت سعید صاحب گونڈی افضل پور، اس طالبہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے متعینہ عنوان موبائل پر آ کر تقریر فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث. صدق اللہ العظیم. محترم اساتذہ اکرام اور معلمات، میں آپ کے سامنے اس جلسے میں ایک چھوٹی سی تقریر کرنا چاہتی ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے اگر موبائل نہ ہوتا تو کیا ہوتا. مجھے امید ہے کہ آپ اس عنوان کو غور سے سماعت فرمائیں گے. موبائل فون ایک ایسا آلہ ہے جو 7 سمندر دور بیٹھے اپنے عزیز و قریب کی دل کی آواز کو انہی کے دلوں میں اتارتا ہے. کتنے ٹوٹے دلوں کو ملایا، کتنے رشتوں کو جوڑا، لیکن اسی آلے نے کتنے خاندان کے چراغوں کو گل کر دیا. اسی آلے نے
خوبصورتی سے گزرتا ہے۔ ہے ہمت تو اٹھو آؤ، سرے بازار چلے خریدنا ہے۔ ہے ہمت تو اٹھو آؤ، سرے بازار چلے خریدنا ہے۔ موبائل تو اپنی قسمت آزما لے گی۔ آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موبائل فون کا صحیح سے استعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ دین پہنچایا صحابہ نے، دین ہم تک پہنچایا صحابہ نے۔ صحابہ کو نکالو تو دین کی اصلیت کی سند نہیں لا سکتے۔ دین پہنچانے والے صحابہ ہے، کلمہ پہنچانے والے صحابہ ہے، اذان پہنچانے والے صحابہ ہے، ارے قرآن پہنچانے والے بھی صحابہ ہے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے باتیں صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے وہ عکس نبوت صفات صحابہ۔ میدانوں میں غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ۔ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت صفات صحابہ۔ ملا ہے جو لا ہے بے عیب ہم کو، ملا ہے جو لا ہے بے عیب ہم کو، کلام مقدس برات صحابہ۔ ایک اور طالب علم محمد اظہار الحق ابن مولانا اسرافیل صاحب، اس طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر مدارس کی اہمیت اور ضرورت پر آ کر اپنی تقریر کو پیش فرمائیں۔ الحمدللہ الذي شرفنا لعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على من قال إنما بعثت معلما، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعلم آدم الأسماء كلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور، وقال علي رضي الله عنه رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قريب، وإن العلم باق لا يزال۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ قابل تکریم اساتذہ کرام، مہمانان عزام اور میرے ہم مشن ہم سفر اور ہم سب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کے اس سالانہ جلسے میں بندہ جس موضوع کو
نکال کر لفظوں کا جامہ پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، وہ ہے دینی مدارس کی ضرورت و اہمیت۔ بزرگان محترم، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطے اول جبریل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اول صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ میرے دوستو، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چہار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرسکو ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے۔ اسی لیے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں اس میں آپ کی پرزور تردید کرتا ہوں۔ سامعین محترم، مدرسہ کسی سنگ و خط کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ فلک بوس عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین کمروں کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اس سعادت سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو دیوبند میں واقع ہم انان کے درخت کے اس سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں محمود نامی استاذ نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی۔ تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں ان کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، دور حاضر میں ان دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے؟ اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا تو حقوق والدین کا بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجین کا بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خانقاہوں میں اللہ اللہ کا نام نہ گنجتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو ناموس رسالت اور ناموس صحابت کی لڑائی کوئی نہ لڑتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا ہمارا سر اغیار سے۔ سامعین محترم، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ کالج اور یونیورسٹی میں گزرا، ان کی قلندرانہ نگاہ کتنی دور رس اور حقیقت شناس تھی۔ فرمایا کہ ان مکتبوں اور مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمان کے بچوں کو ان مدارس میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور مدارس نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں دیکھ آیا ہوں۔ اگر آج بر صغیر کے مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں ہوا۔ آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمرا کے نشانات کے سوا اسلام کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ اقبال فرماتے ہیں، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے سامنے تقریر پیش فرما رہے تھے، ایک دو تین طالب علم ہیں، اس کے بعد بالکل یہ پروگرام انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا۔ اس کے بعد ہمارے مہمان حضرات علماء کرام کے خطابات ہوں گے۔ میں ادھر آ بیٹا، یہ لے لو، 200 روپیہ انعام اور ملے ہیں، جلدی آ کر لے جائیے۔ اس کے بعد میں تقریر کرنے کے لیے
ہمارے مدرسے کے اور جماعت شعبہ حفظ کے طالب علم محمد سیف اللہ ابن عبد الرزاق صاحب بلواڑ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنی متعینہ عنوان پر تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین، اما بعد۔ آج مجھے اس بزم میں خیال آرائی کے لیے بلایا گیا اور اظہار خیال کا موقع دیا گیا تاکہ میں اقبال کے اس شعر کو بیان کر سکوں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو سامعین کرام، اس شعر کو محسوس کرتے ہوئے میرے دل سے آہ نکلی اور سکوت کے عالم میں میں سوچنے لگا، گونگی ہو گئی آج زبان کچھ کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج زبان کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے ہٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ سامعین کرام، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا آج صداقت، عدالت اور خاص کر شجاعت ہم میں زندہ ہے؟ یہ وہ الفاظ ہیں جن کی حقیقت کو پانے کے لیے روح بے قرار ہے، کان ترستے ہیں اور دل تڑپتا ہے۔ تو دوستوں، چلے بات کرتے ہیں عدالت کی۔ کیا ہماری عدالتوں میں بیٹھے ججوں کے ضمیر زندہ ہیں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ تو کب سے عدل کا جنازہ نکال چکی۔ محترم دوستو، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن اقوام عالم نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا تھا۔ اقبال کا یہ فلسفہ تو شاید اسی دن دم توڑ گیا تھا جس دن ایک مسلمان شامی بچی نے دم توڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ جس دن ایک مسلمان فلسطینی بچے نے بھوک سے نڈال ہو کر کہا تھا کہ یا اللہ مجھ سے میری زندگی چھین لے تاکہ میں جنت میں کھانا کھا سکوں۔ حیران ہوں دل کو روؤں یا پیٹوں جگر کو میں، حیران ہوں دل کو روؤں یا پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہوں تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ محترم سامعین، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن امراء و شرفاء کی بیٹیاں انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پر جسم کی نمائش کرتی نظر آنے لگی۔ یہ وہی امراء و شرفاء ہیں جو کسی وقت غریب گھرانے کی عورتوں کو روٹی کے ٹکڑوں کے لیے سر عام نچایا کرتے تھے۔ آج جن کی بیٹیاں سوشل میڈیا پر رقص کر کے لائکس اکٹھے کرنا فیشن سمجھتی ہیں، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، آج ہم اس ڈگر پر نکل پڑے ہیں کہ وائرل شدہ کا ایک ٹھمکا آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ریسرچ کی بینڈ بجا سکتا ہے۔ آج پی ایچ ڈی ہولڈرز ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے سڑکوں کی خاک چھانتے نظر آتے ہیں، جبکہ بے حیا اور بیہودہ لوگ زبانیں زد خاص و عام ہیں۔ محترم دوستو، آج ہم مسجدوں میں سر کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن مسجد جانے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں لیکن ان کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم حرمت نبی پر گستاخ رسول کی جان لینے کے لیے تیار ہیں لیکن حرمت نبی میں کلمہ حق کہنے سے ڈرتے ہیں۔ وجہ بے رنگی گلزار کہوں تو کیا ہو، وجہ بے رنگی گلزار کہوں تو کیا ہو، کون ہے کتنا گنہگار کہوں تو کیا ہو،
تم نے جو بات سرے بزم نہ سننا چاہی، میں وہی بات سردار کہوں تو کیا ہو۔ صدر علی وقار یہ وہ دیش ہے جہاں لہلاتے کھیتوں سے آج بھی دہقاں کو روزی میسر نہیں۔ میرا ہم وطن صداقت، عدالت اور شجاعت کو سستے دام بازار حسن میں بیچ کر، شمشیروں کو بند نیاموں اور طاقوں میں سجا کر نمازیں آج بھی پڑھتا ہے، لیکن سحر خیزی کھو چکا ہے۔ عقابی شان سے جو جھپٹتے تھے جو بے بالوں پر نکلے، عقابی شان سے جو جھپٹتے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے۔ صدر علی وقار اب ہمیں اقبال کے فرمان صداقت، عدالت اور شجاعت کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم شان سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ محترم سامعین، ہمیں کامیابی کے لیے خوابوں کی نہیں تعبیر کی ضرورت ہے، ہمیں راستوں کی نہیں منزل کی ضرورت ہے، ہمیں معاشرے میں سے غربت کو ختم کرنے کے لیے خیرات کی نہیں بلکہ عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیر دوستوں، ہمیں ارادوں کی نہیں بلکہ یقین محکم اور عمل پیہم کی ضرورت ہے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جو بانٹے گا عالم میں روشنی اپنی، مجھے یقین ہے وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔